بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 16 نمبر سبق ہے، بہت آسان ہے اور وہی سبق ہے جو ہم نحو حمیر اور ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہیں کہ قبل اور بعد یہ اسماء الظروف میں سے ہے، اسماء الظروف میں سے اس کی 3 حالتیں، اس کی یا تو مضاف الیہ مذکور ہے، مضاف الیہ مذکور ہے یا نہیں، اگر نہیں تو نسیم منسیہ ہے یا منوی ہے۔ مضاف الیہ مذکور ہے تو اس حالت میں معرب ہے، جس طرح قبل الحمد، قبل الحمد، قبل الحمد، قبل الحمد، جس طرح اعراب ہو اسی اعتبار سے ہوگا۔ نسیم منسیہ کا مطلب یہ ہے کہ مذکور بھی نہ ہو اور متکلم کے ذہن میں بھی نہ ہو، من قبل، من قبل۔ منویاً اس کو کہتے ہیں کہ محذوف ہو لیکن متکلم کے ذہن میں ہو، جس طرح یہاں پر ہے وَبَعْدُ، وَبَعْدُ اس حالت میں یہ مبنی ہے، اس میں بھی معرب ہے، اور اس حالت میں مبنی اس لیے کہ اس کے بعد اگرچہ مضاف الیہ مذکور نہیں ہے لیکن متکلم کے ذہن میں ہے کہ بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ، یعنی بعد یہاں پر مذکور نہیں ہے لیکن متکلم کے ذہن میں ہے کہ بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ، اس کے بعد فہذا، تو یہاں پر مضاف الیہ ہے تو یہ بھی معرب ہے، یہاں پر مضاف الیہ نہیں ہے لیکن متکلم کے ذہن میں بھی نہیں ہے تو یہ بھی معرب ہے۔ اس پر جو اعراب آئے گا تو اس طرح ہی آئے گا، اور یہاں پر جو ہے یہ اعراب جو ہے وہ بعد، یہ بعد البسملۃ والحمدلۃ یہ مبنی ہوگا، مبنی برضم۔ یہی اس عبارت میں یہی کہہ رہے کہ ہو من الغایات، یہ ظروف ولا حالات ثلاثہ، ہو من الغایات یعنی قبل اس کے اور بعد اس کے، تو یہ غایت کے لیے ہے۔ ولا حالات ثلاثہ، ایک حالت کہ مضاف الیہ مذکور ہو، 2 حالت کہ مضاف الیہ مذکور بھی نہ ہو اور منوی بھی نہ ہو، یعنی نسیہ منسیہ ہو، تیسری حالت کہ مضاف الیہ مذکور نہ ہو لیکن منوی ہو، متکلم کی نیت میں ہو، منوی نیت میں ہو، لأنہا یہ علت بیان کر رہے کہ اما ان یذکر معہا المضاف الیہ، اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ مذکور ہوگا، او لا یا نہیں ہوگا۔ تو نہیں میں اما ان یکون نسیا منسیہ، تو بالکل نسیہ منسیہ یعنی متکلم کے ذہن میں بالکل نہیں ہوگا، من قبل او منویا، یا متکلم کے ذہن میں ہوگا کہ پہلے جو ذکر ہے اس کے بعد، فعل الاولین، فعل الاولین، یہ دو جو ہے یہ 2 اولین ہے، یہ اور یہ
یعنی جس کے ساتھ مضاف الیہ مذکور ہے یا جس کے ساتھ مذکور نہیں ہے لیکن منوی بھی نہیں ہے، اس میں یہ معرب ہے۔ وعلی الثالث، اور یہ تیسری قسم جو ہے جس میں مضاف الیہ مذکور نہیں ہے لیکن متکلم کے ذہن میں ہے اور منوی ہے، مبنیۃ علی الضم، تو یہ مبنی ہے ضمے پر۔ وبعد، تو آسان سبق ہے، پہلے میں نے سمجھایا پھر عبارت حل کر دی، تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔